جو عورت یا جو لڑکی پڑھنا اس خاطر کرتی ہو کہ مجھے اچھے رشتے آئیں، اچھے رشتوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ٹھکرا دیتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ٹھکرا دیتی ہو، ظاہر سی بات ہے اچھے رشتے کے خاطر گناہ کو دعوت دینے والی، اللہ کو ناراض کرنے والی خاتون کے لیے اچھے رشتے آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جو اس واسطے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے شادی کے بعد خلا یا طلاق کی نوبت آ جائے، میری بیٹی ایجوکیٹڈ ہے، ٹیچنگ کر کے کما سکتی ہے، جاب کر کے کما سکتی ہے، شوہر چھوڑ دے گا تو اپنی مرضی سے کما کر خود پل لے گی اور بچوں کو بھی پال لے گی، اس نیت سے پڑھانے والے ماں باپ کو کان کھول کے سن لینا چاہیے، شادی سے پہلے ہی شادی کے ٹوٹ جانے اور ٹوٹنے کے بعد گزارے کا سوچ لینے والی اولاد کی شادیاں باقی رہتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ جوڑنے سے پہلے ہی تم نے توڑنے کی پلاننگ کر لی ہے، ٹوٹنے کے بعد کی پلاننگ کر لی ہے۔ اسی واسطے پورے سماج میں جتنے بروکرز رشتے لگانے والے ہیں ان سب کے پاس لڑکیوں کے نکاح کا بایو ڈیٹا چیک کر لیں، کنواری لڑکیوں کے 100 بایو ڈیٹا ہیں تو شادی ہونے کے بعد خلا طلاق والی لڑکیوں کے 200 بایو ڈیٹا ہیں، ان پڑھ لڑکیوں کی 100 بایو ڈیٹا ہیں، ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے 200 بایو ڈیٹا ہیں۔ پڑھ لکھ کر گھر سنبھالنا نہیں آیا، آفس سنبھالنا آ گیا، پڑھ لکھ کر بچوں کو پالنا نہیں آیا، آفس اور کمپنی کے نوکروں کو پالنا آ گیا، پڑھ لکھ کر ماں باپ کی خدمت اور شوہر کی خدمت کرنا نہیں آیا، ہوٹل اور کیبن میں بیٹھ کر ہر آنے والے کی خدمت کرنا آ گیا۔ بتائیے ایسی لڑکی سے کیبن، ہوٹل، اسکول اور کمپنیاں تو آباد ہو سکتی ہیں، گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، اس سے تجارت پنپ سکتی ہے لیکن گھر میں کبھی ایک خاندانی نظام نہیں پنپ سکتا۔ اسی واسطے ساؤتھ یونین کا آخری صدر گورباچوف جو گزرا ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے اقتصادی اور بزنس کے نظام کو بڑھانے کے لیے گھروں میں بیٹھی ہماری اپنی ماں بیٹیوں کو ہم نے گھر سے باہر نکالا، اس کے نتیجے میں ہم نے بہت بڑا بزنس کر لیا، لیکن ہمارے گھروں کا حال، ہمارے گھر میں اب ہماری بیویاں نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، ہم نے اپنے خاندانی نظام کو ایسے برباد کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہی ہے، میں اپنی بیوی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہی ہے۔ خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے جب ہم آزاد شریعت سے ہو جانا چاہتے ہیں۔ فطرت کے خلاف جو زندگی جینا چاہتے ہیں وہ بغاوت کی زندگی ہے، وہ راحت کی زندگی نہیں ہے، وہ قید خانے کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عزت اور مقام عورت کو دیا ہے وہ اس کی 4 دیواری اور چادر میں ہے، چادر ہٹ جائے اور 4 دیواری پھلاند کر جائے وہ عزت پھر اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو